میرا ایک کلپ بڑا چلا ہے ابھی، وہ کیا ہے، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، کیا ہے وہ بول گیا، سوائے ابلیس کے جہاں میں، وہ سنا ہے آپ نے، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، اللہ بریلویوں کو جزائے خیر دے، انہوں نے ایک شعر بڑا اچھا نکال لیا. اب صحیح جگہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ ہمارے اوپر فٹ کرتے ہیں ویسے تو، کہ ربیع الاول میں، یہ شعر بریلوی حضرات کا ہے، وہ ہم پر فٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں ربیع الاول ہم لوگ نہیں مناتے نا، نہ وہ بتیاں وتیاں لگاتے ہیں، نہ وہ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں، تو ہم پہ یہ طنز کر، بچپن سے ہم یہ شعر اپنے خلاف سنتے آ رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہ بچپن سے یہ شعر سن کے ہم ٹھٹھرتے جاتے تھے، یار ہم پہ تو انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ ہم عاشق رسول نہیں ہیں، ہم تو ربیع الاول مناتے نہیں ہیں، یہ عشق رسول ہی نہیں ہے، ہم احساس کمتری میں گھٹ گئے. کیا خیال ہے؟ اسکول کے زمانے سے نا ہمارے بہت سے بریلوی دوست تھے، وہ اسکول میں بھی ہم پہ طنز کرتے تھے، کہہ رہے یار تم تو وہابی ہو، گستاخ. ایک فتویٰ ان کا ہمیشہ ہمارے خلاف ہوتا، تم گستاخ رسول ہو. یہ ہم کہتے یار ہم کیوں گستاخ رسول ہو گئے؟ بھائی ہندو کی شادی ہندو لڑکی سے ہوئی اور آگ کے گر 7 چکر لگائے، پنڈت جی نے ہنڈا پڑھ کے اس کا نکاح پڑھا دیا. میں جب انڈیا گیا تو سب سے پہلے میں پنڈت جی سے ملوں گا، یہ آپ پڑھتے کیا ہو؟ ہم تو پڑھتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اور اس نے تمہیں ایک جان آدم اور حوا سے پیدا کیا. ہم تو یہ پڑھتے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، وہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ کہہ رہے بھاگ جائے، انسان کا بچہ بن جائے، ابھی گھوڑے پہ بیٹھ کے بھاگ جا، دفعہ ہو جائے یہاں سے، شاید یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں اس کو، کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. تو پنڈت جی سے میں ترجمہ پوچھوں گا، یہ آپ پڑھتے کیا؟ کوئی اچھے کلمات ہی ہوں گے، اچھا مطلب ہی ہوگا کہ یہ ایک اچھا کام کر رہے ہو، پہلی دفعہ زندگی میں کوئی ڈھنگ کا تم نے کام کیا ہے. یا اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہوں گے، انسان کے بچے تم نے ڈھنڈا پڑھائی پہلے کیوں نہیں کام کیا، ڈھنڈا. ایک بھنگی سے کسی نے پوچھا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا یار میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کروں گا. کہا کمبخت تجھے دے گا کون؟ اس نے کہا آدھا کام ہو گیا، آدھا رہ گیا. یہ کنواروں کے لیے بڑے حوصلے کی بات ہے، یاد رکھیں، اس امید پہ جیو، یہ لطیفہ نہیں ہے، اس سے تمہیں حوصلہ ملے گا. تو اس بھنگی نے کہا کہ آدھا کام ہو گیا ہے، آدھا رہ گیا ہے. لوگوں نے کہا یار بادشاہ کی بیٹی سے شادی میں آدھا کام، آدھا ہو گیا آدھا رہ گیا، یہ کیسے مل؟ اس نے کہا ادھر سے ہاں ہو گئی ہے، وہاں سے انتظار ہے. میری طرف سے قبول ہے، ادھر سے قبول کا آدھا تو ہو گیا نا کام. تو اس لیے جتنے چھڑے چھاٹ کمارے بیٹھے ہوئے ہیں، تم سب کا آدھا کام ہو گیا ہے، تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے، بس ادھر سے قبول کی دیر ہے، چاہے اس میں بال سفید ہو جائیں تمہارے. ایک آدمی کسی کے گھر میں رشتہ لینے کے لیے گیا، تو وہ لڑکی کے ابا نے نا، جو لڑکا آیا تھا رشتہ لینے کے لیے، اس کے سامنے چائے اور بسکٹ رکھ دیے. اب وہ لڑکا وہ ڈبو کے کھا رہا ہے نا، تو لڑکی کے والد نے بولا کیا ہے، اس کو تو تمیز نہیں ہے کھانے کی، تو انکار کر دیا رشتے کا. اب لڑکے کو بڑی شرمندگی بھی، بہت افسوس ہوا یار یہ کیا ہو گیا، اور پتہ بھی تھا کہ کیوں انکار کیا. تو باہر نکل کے لڑکی کے ابا سے کہتے ہیں رشتے کا آپ نے انکار کر دیا، افسوس تو بہت ہوا، مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے، وہ تھوڑی چھوڑیں گے ہم. اور حقیقت ایسے ہے، حقیقت ہے، چائے بسکٹ رکھے ہو نا، میرا اپنی ظاہر بھی ہے کہ ڈبو کے کھانے کا شرم تو آ رہی ہوتی ہے انسان کو، لیکن جو مزہ آتا ہے ڈبو کے کھانے میں، وہ بغیر پاپے جتنا ڈبو کے کھانے میں مزہ آتا ہے. تو بسکٹ ہو کوئی بھی چیز ہو، ڈبو کے کھانے کا بہرحال اپنا مزہ ہے. 3 پھینکو بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے کہا میرے ابا اتنی گرم چائے پیتے تھے کہ کیتلی سے نکالتے ہی پی جاتے. دوسرے نے کہا میرے ابا اس سے بھی گرم چائے پیتے تھے. اس نے کہا بے اس سے گرم کیسے پیئیں گے؟ اس نے کہا ایسی چائے تھی کیتلی سے منہ لگاتے تھے. اب تیسرے کے پاس بولنے کے لیے کچھ بچا نہیں تھا. اس نے کہا میرے ابا پتی کھاتے تھے، چینی کھاتے تھے، دودھ پیتے تھے، توے پہ بیٹھ جاتے تھے. میں اپنے ماموں کے بیٹے کے ساتھ بھینسیں چراتا ہوں، دن کو ان کے ساتھ ہوتا ہوں، ان کو کہتا ہوں نماز پڑھو لیکن وہ نہیں پڑھتے، تو کیا میرا ان کے ساتھ گھومنا جائز ہے جبکہ میں نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں؟ ابے سوری یار، چراتا نہیں ہوں، چراتا ہوں. استغفر اللہ، یہ میری غلطی ہے بھائی. ارے ہم تو اللہ کے ولیوں سے مانگتے آئے، اللہ کا شکر ہے ہم غوث کے مانگنے والے ہیں، ہم خواجہ سے مانگنے والے ہیں، مگر اللہ کی لعنت تجھ پر ہے، تو خیروں سے مانگنے والا ہے. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد صرف اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے. لہذا یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم مدد. قبروں پہ جا کے وہاں مرادیں ماننا اور یہ سب چیزیں اپنی ہسٹری سے نکال دو. جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی سے مدد مانگنا حرام ہے، ان کو گستاخ رسول کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے دعا نہ مانگی جائے، کیونکہ نبی توحید لے کر آئے ہیں. یہ نبی کی محبت نہیں ہے کہ آپ نبی ہی سے مدد مانگنا شروع کر دیں. اللہ میاں نے دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو بیوی کو قرار دیا ہے، اور قرآن نے کیا کہا ہے؟
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, اللہ نے مردوں کی نظر میں جو دنیا میں سب سے اٹریکٹیو چیز بنائی ہے نا, وہ برگر نہیں بنایا, وہ پیزا نہیں بنایا, وہ لڈو نہیں بنایا, وہ جلیبی نہیں ہے, وہ گاڑیاں نہیں ہیں, وہ بنگلے نہیں ہیں. اللہ نے مرد کے لیے, یہ حضرت بھی بوڑھے ہیں خوش ہو رہے ہیں بہت زیادہ, لگ رہا ہے جوان ہے ماشاءاللہ, حضرت دیتی معاف. تو اللہ میاں نے جو سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز قرآن کے مطابق مرد کے لیے بنایا ہے, وہ کس کو بنایا ہے؟ عورت کو بنایا ہے. سارے ایک نمبر کے, کیا بولوں میں, حدیث سامنے ہے, ورنہ جتنی بڑی سے بڑی گالی آپ دے سکتے ہیں ان کو دے دو. اے ٹو زیڈ بکواس ہے. اور یہ جن چڑیل بھوت وہیں آتے ہیں جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں ان سے روحانی علاج کرا. جو بھی عاملوں کے منہ پہ جا کے ہوا خارج کرتا ہے نا, کبھی دیکھنا اس کے پہ جن چڑیل بھوت کبھی نہیں آئیں گے. جس پہ جن آیا ہوا ہو نا, اس کو لے جاؤ, جب گیس خارج کرنی ہو کسی عامل کے منہ پہ جا کے ہوا خارج کرے, جن بھاگ جائے گا. یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں. جو ان کو جتنا کنڈیم کرتا ہے نا ان عاملوں کو, روحانی عاملوں کو, نہیں مانتا, اس پہ جن چڑیل بھوت کبھی بھی نہیں آئے گا. یہ ذہن میں رکھنا. اور جو ان کی عقیدت میں جاتا ہے کہ جی وہ حضرت جی کا یہ علاج کر رہا ہے, تو حضرت جی اس کے دم میں بڑی طاقت اور فلانے میں بڑی طاقت. میں رقیہ کے مخالف نہیں ہوں, یہ ذہن میں رکھ لینا. کسی بھی مسجد کے امام سے دم کروا لو, خود کر لو, یہ سب جائز ہے, اس کا بلکہ فائدہ بھی ہوتا ہے. لیکن جو دم کرتا ہے نا, اس کے پاس کبھی نہیں جاؤ. سب شعبدے بازیاں ہیں, مسمرزم ہے, نظر کے دھوکے ہیں, اتنے اس میں نظر کے دھوکے ہیں, آپ کی سوچ ہے. آج کل خواتین جب کہتی ہیں ایکچولی کام بہت ہے, تو مجھے اتنی ہنسی آتی ہے کہ یار اس سے بڑا لطیفہ میں نے دنیا میں سنا نہیں. جب کوئی خاتون فون کر کے بتا رہی ہوتی نا, ایکچولی میں بزی بہت ہوں, ایکچولی اتنے کام ہیں, میں اتنا ہنس رہا ہوتا ہوں, برداشت بھی کر رہا ہوں, کیونکہ میں فون پہ ہنس جاؤں تو پھر غصہ کریں گی نا کہ یار اتنی ڈھڈائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی یار. کام کہاں ہے آج کل, کس کے کدھر کام ہے یار آج کل, اللہ سوائے ان خواتین کے جو بیان سن رہی ہیں, وہ بہرحال وہ ان کے بہت سارے کام ہیں. وہ پھر غصہ ہوتی ہیں, کمنٹس میں اتنی گالیاں پڑتی ہیں نا مجھے نیچے کہ میں کیا بتاؤں. کام ہے ہی نہیں بھائی آج کل گھروں میں. مچھر کیا کرتا ہے دیکھو, اتنا ہوشیار, اتنا ہوشیار. ہماری نرسیں ہسپتالوں میں اتنی ہوشیار نہیں ہے. وہ کیسے خون چوستا ہے, ایسے نہیں کہ آیا اور خون چوسا اور چلا گیا. ایسے تو خواتین, استغفر اللہ, یعنی ایسے تو کوئی بھی خون چوس سکتا ہے. نہیں چوستی خواتین مردوں کا خون. میں غلطی سے کچھ منہ سے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, آج تھکاوٹ ہو گئی ہے زیادہ, کیا ہو. یہ مذاق کر رہا ہوں, خواتین بھی بیان سن رہی ہیں بھائی, اس کو مذاق ہی لیں, سیریس ایسا نہیں ہے. تو چنگم کھانا کیا جائز ہے؟ کیا چنگم کھانا جائز ہے یا نہیں؟ خالد صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں. بھائی چنگم کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے, جائز ہے اگر اس میں حرام اجزا نہیں ہے تو جائز ہے, لیکن وہ تو کھائی جاتی بھی نہیں ہے, تو چبائی جاتی ہے, چبا چبا کے پھینک دیتے ہیں. تو یہ جگالی کرنا تو بکریوں کا کام ہوتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے, گائے رات کو سارا دن کھاتی ہے, رات کو بیٹھ کے بلا وجہ منہ گھماتی رہتی ہے. تو چلو اس کی تو کوئی ریزن بنتی ہے, اس کے لیے ضروری ہے. آپ کیوں گائے کی طرح جگالی کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک ٹینشن سے بچنے کا طریقہ ہے. جب آپ کو کوئی خوف ہو نا کسی چیز کا کہ یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, تو آپ بڑے سے بڑا خوف سوچ لیا کرو کہ اینڈ یہ ہوگا, اور اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ. آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ. جیسے آپ بیمار ہو, ابھی رپورٹیں آئی نہیں, ڈاکٹر نے کہا کینسر بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی آپ ڈر رہے ہو. آپ فرض کر لو کینسر ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, کینسر ہی ہے, یہ ہو گیا, کیا کریں. اب کینسر میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ مر نہ جائیں, اور یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے مر جائیں, یعنی نہ مریں اور مریں, دونوں ہوتے ہیں نا. ڈاکٹر کہتا ہے کینسر ہے, چلتا رہے گا, 30 سال نکال لے گا. بعض اور ڈاکٹر کہتے ہیں مر جائے گا بھائی, تو کوئی علاج نہیں. تو یہ فرض کر لو مر جاؤں گا میں, ختم. کیا فرض کر لو, اپنے آپ کو سمجھاؤ مر جائیں گے نا, 10 دن بعد مر جائیں گے, بس مر گئے یار, ختم. قصہ کیا ہے, اس سے وہ ٹینشن سے جان چھوٹتی ہے. اللہ معاف فرمائے, جو خواتین بدتمیز ہوتی ہیں, جو ہوتی نہیں عام طور پہ, لیکن جو ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ شوہروں کو یہ جواب دیتی ہیں, جمشید تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے؟ جمشید تم نے جو مجھے کہا کہ یہ کرو, تم کون ہوتے ہو؟ یہ آج کل سیکولر لبرل انٹیاں اپنے میاں کو اس اسٹائل میں جواب دیتی ہے نا کہ نہیں دیتی ہو. فراز شٹ اپ. میں نے واقعہ سنایا تھا نا, میں ایک جگہ گیا تو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب تھے, فراز نام تھا ان کا. میرے گھر والوں نے بتایا کہ ان کی بیگم بڑی بدتمیز ہے, اور جب ان کی شادی ہوئی تھی تو یہ بڑے ماڈرن تھے. انہوں نے اپنی بیگم کو یہ بات سمجھائی کہ میں مولوی نہیں ہوں, دقیانوس آدمی نہیں ہوں. پوری بات تو مجھے یاد نہیں, ان کے الفاظ کو میں ان کے مفہوم کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اسی طرح ہی سکھایا جاتا ہے. میں یہ نہیں ہوں کہ بیگم جو ہے ادب تمیز کے ساتھ ہماری پرمپرا, نہ دیکھو, وی آر جسٹ اے فرینڈ, لائک اے فرینڈ. اور تم میرا نام لیا کرو. بہت سے خاندانوں میں شوہروں کا نام لیا جاتا ہے نا, مننے کے ابا کہا جاتا ہے, یا یہ آئے تھے. تو ایک تو میرا نام فراز ہے, فراز ادھر آؤ, صحیح نا, یہ اسٹائل میں بات.